بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ نحو و صرف میں شائقین عربی کو خوش آمدید۔ آج ہم مرفوعات کے سبق کے تحت دو مرفوعات پڑھیں گے، مبتدا اور خبر۔ اس فصل میں فصل ثالث اور رابع میں یا مرفوع ثالث اور مرفوع رابع میں 15 نکات آپ کے سامنے درج ہیں۔ ہدایت النحو کی عبارت کو نقطہ وار میں نے درج کیا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ کتاب کے اندر تو یوں رواں عبارت ہوتی ہے اور قدیم انداز ہے، اب جدید انداز میں بھی ہدایت النحو پرنٹ ہوئی ہے جس میں پیرا بندی کا اور مثالوں کو واضح کرنے کا اہتمام ہے۔ بہرحال یہ آپ کے سامنے 15 نکات آج آئیں گے، تو ہر نقطے کا آگے جو مثال بنتی ہے وہ بھی دے دی گئی ہے۔ سب سے پہلے مبتدا اور خبر کے بارے میں جانیے کہ المبتدا والخبر ہما اسمان مجردان عن العوامل اللفظیہ۔ مبتدا اور خبر یہ ایسے دو اسم ہیں جو عوامل لفظیہ سے خالی ہوتے ہیں، یعنی ان کے پیچھے کوئی ایسا حرف یا کوئی اسم نہیں ہوتا جو اس کے اعراب کو تبدیل کرے یا اعراب کا سبب بنے۔ احدہما مسند الیہ، ان میں سے ایک اسم مسند الیہ ہوتا ہے، ویسمی المبتدا، تو اس کا نام رکھا جاتا ہے مبتدا، والثانی مسند بہ، اور دوسرا اسم مسند بہ ہوتا ہے، ویسمی الخبر، اس کا نام خبر رکھا جاتا ہے، یعنی ایک کو مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں۔ نحو زید قائم، جیسے زید قائم ہے، اس کے اندر زید مبتدا ہے اور قائم اس کی خبر ہے، یعنی زید کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کھڑا ہے، تو کھڑے ہونے کی نسبت زید کی طرف ہے۔ والعامل فیہما، اب زید کو رفع کس نے دیا اور قائم کو رفع کس نے دیا، یعنی اس پر ضمہ آخر میں کیوں آ رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ والعامل فیہما معنوی، ان کے اندر عامل معنوی ہے، لفظی طور پہ نظر نہیں آتا، تو وہ کون سا عامل معنوی ہے؟ وہو الابتداء، اور وہ ہے ابتدا، یعنی اس کا شروع میں آنا ہی اس کے مرفوع ہونے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 3، وَأَصْلُ الْمُبْتَدَإِ أَن يَكُونَ مَعْرِفَةً، مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہوتا ہے، یعنی مبتدا اصولی طور پر مرفوع ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے۔ وَأَصْلُ الْخَبَرِ أَن يَكُونَ نَكِرَةً، اور خبر کی اصل یہ ہے کہ وہ ہو نکرہ۔ سادہ لفظوں میں مبتدا اصلاً معرفہ اور خبر بنیادی طور پر نکرہ ہوتی ہے، لیکن اس کے الٹ بھی ہوتا ہے کہ مبتدا کبھی نکرہ بھی ہو جاتا ہے اور خبر کبھی معرفہ بھی ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، والنکرۃ اذا وصفت جاز ان تقع مبتدا، نحو لعبد مؤمن خیر من مشرک، قرآن میں ہے۔ نمبر 4 یہ ہے والنکرۃ اذا وصفت جاز ان تقع مبتدا، ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہوتا ہے، لیکن یہاں نکرہ مبتدا کیسے بن گیا؟ کیونکہ اس کی آگے صفت آ رہی ہے مومن، تو اب یہ موصوف اور صفت، جب ہم کسی کی صفت بیان کرتے ہیں تو وہ خاص ہو جاتا ہے۔ عبد سے تو کوئی بھی غلام ہو سکتا تھا، مومن بھی، مشرک بھی، مسلم بھی، لیکن جب مومن کہہ دیا تو اب اس کے اندر تخصیص ہوگی، اس میں سے مشرک غلام نکل گئے اور کافر غلام نکل گئے، تو تخصیص جو ہے نا وہ اشتراک کو کم کر دیتی ہے۔ جیسے 5 نمبر نقطے میں وَكَذَا إِذَا تُخُصِّصَتْ بِوَجْهٍ آخر، اسی طرح جب کسی اور وجہ سے بھی خاص کر دیا جائے نکرہ کو تو وہ مبتدا بن جاتا ہے۔ یہاں ہم نے صفت لگا کر اس کو خاص کیا، ایک اور طریقہ بھی ہے خاص کرنے کا، اور وہ یہ 5 مثالوں میں بتایا گیا کہ اگر نکرہ سے پہلے حمزہ استفہام آ جائے اور نکرہ سے جملہ شروع ہو تو وہ معرفہ کی طرح مبتدا بن جاتا ہے،
لیکن آگے ہمسا کے بعد ام بھی موجود ہو، ام رجل فی الدار ام امرأۃ، کیا گھر میں مرد ہے یا عورت، تو اس طرح یہ نکرہ مخصوصہ بن گیا۔ یا پھر نکرہ سے پہلے ما نافیہ ہو، جیسے ما احد خیر منک، آپ سے کوئی بھی بہتر نہیں ہے، تو اس کے اندر بھی کوئی بھی کا معنی آ کے یہ تخصیص پیدا ہو گئی ہے۔ نمبر 3 شر احر ذا ناب، یعنی کتے کو بھونکایا ہے ایک بڑے شر نے، تو اس کے اندر جو بڑے کا مفہوم ہے وہ تنوین ہے، تنوین تعظیم اس کو کہتے ہیں، جو عظمت بیان کرنے کے لیے آتی ہے۔ تو اس کی تقدیر مقدر عبارت یہ ہے کہ شر عظیم احر ذا ناب۔ تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب ہم نکرہ کی صفت لائیں تو وہ خاص ہو جاتا ہے، نکرہ خاص ہو جائے تو وہ مبتدا بھی بن جاتا ہے۔ نمبر 4 فی الدار رجل، یہاں خبر کو ہم نے مقدم کر دیا تو نکرہ کے اندر تخصیص پیدا ہوگی۔ اچھا، نمبر 5 سلام علیک، تجھ پر سلامتی ہو، تو سلام میں جو تنوین ہے تنوین بدل ہے، اس میں اصل میں تھا سلامی علیک، تقدیر اس کی یہ ہے، یعنی اصل یہ جملہ ہے سلامی علیک، میرا سلام ہو تم پر، یا سلمت سلاما علیک، تو یہ عبارت مقدر ہے، تو میں آسان کرتا ہوں، سلامی میں یا متکلم کی ضمیر ختم کر کے اس کی جگہ یہ تنوین اوپر آ گئی، تو یہ نکرہ اب یہ مبتدا بن جاتا ہے کیونکہ یہ خاص ہو گیا ہے۔ تو یہ 5 صورتیں ہیں نکرہ مخصوصہ کی۔ اس کی مزید اگر تفصیل دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب چینل پہ نکرہ مخصوصہ سرچ کریں تو آپ کو ایسے بہترین لیکچرز مختلف علماء کے مل جائیں گے۔ نمبر 6 وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً، اگر دو اسموں میں سے کوئی ایک ہو معرفہ، وَالْآخَرُ نَكِرَةً، اور دوسرا نکرہ ہو، دو اسم کہیں لکھے ہوئے ہیں، پہلا معرفہ ہے دوسرا نکرہ ہے، یا پہلا نکرہ ہے دوسرا معرفہ ہے، فَجْعَلِ الْمَعْرِفَةَ مُبْتَدَأً، تو آپ اس میں سے جو معرفہ ہے اس کو مبتدا بنا دیں، وَالنَّكِرَةَ خَبْرًا، اور نکرہ کو خبر بنا دیں۔ مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں العبد، العبد قائم، بندہ یا غلام کھڑا ہے، اس کے اندر یہ مبتدا ہے اور یہ خبر، چونکہ یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے۔ جب دو اسم ہوں ان میں سے ایک معرفہ ہو دوسرا نکرہ تو اس کو ہم معرفہ کو مبتدا کریں گے، یا اگر ہم یوں کریں العبد قائم العبد یا قائم العبد، اب اس کو ہم نے کیا کیا، الٹ دیا ہے، پہلا نکرہ پہلے آ گیا ہے اور العبد دوسرا اسم معرفہ بعد میں آ گیا ہے، تو اس میں سے مبتدا کون سا ہوگا، خبر کون سی ہوگی، ہم معرفہ کو مبتدا کہیں گے اور جو نکرہ ہے اس کو خبر کہیں گے۔ یہی بات اس میں کہی گئی کہ لازماً ایسا کریں گے، لیکن اس میں تھوڑی سی بحث ہے، وہ میں یہاں آ کے سمجھاؤں گا۔ نمبر 7 وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَتَيْنِ، اب دو اسم میں دونوں ہی معرفہ ہیں، تو فَجْعَلْ أَيَّهُمَا شِئْتَ مُبْتَدَأً، تو کر دو ان دو میں سے جس کو تو چاہے مبتدا، جس کو چاہو مبتدا بنا دو۔ اب یہاں دیکھیں اللہ معرفہ ہے، الہنا بھی مضاف ہونے کی وجہ سے مرکب اضافی کی وجہ سے معرفہ بن گیا ہے، اور یہ دونوں معرفہ ہیں، ان دونوں میں سے جس کو چاہو مبتدا بنا دو، جس کو چاہو خبر کر دو۔ اللہ مبتدا، الہنا مرکب اضافی کی صورت میں خبر، یا الہنا مبتدا اور اللہ خبر مقدم، جس کو چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہی حال اس کا ہے اور اس کا بھی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہاں چاہے محمد کو مبتدا اور رسول اللہ کو خبر کر دیں، چاہے محمد کو خبر مقدم اور رسول اللہ کو مبتدا مؤخر کر دیں، دونوں ہی جائز ہیں جب دونوں اجزاء معرفہ ہوں۔ قرآن میں ہے اللہ الصمد، سورۃ الاخلاص میں اللہ الصمد، اب دونوں معرفہ ہیں، ان میں سے جس کو چاہیں آپ مبتدا بنا دیں اور جس کو چاہیں خبر کر بنا دیں۔
نمبر 8، وقد يكون الخبر جملة اسمیۃ او فعلیۃ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خبر جملہ کی صورت میں ہوتی ہے، چاہے وہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو۔ یہاں تھا مفرد ہے، مبتدا بھی مفرد ہے اور خبر بھی مفرد ہے، کبھی خبر جملے کی صورت میں آ جاتی ہے۔ یہاں دیکھیں زید ابوہ قائم، تو ابوہ قائم یہ پورا جملہ ہے، اس کا باپ کھڑا ہے، اس کا باپ کھڑا ہے، یہ پورا جملہ ہے، اور یہ جملہ بطویل مفرد کے خبر بن رہی ہے زیدن کی، اور زید مبتدا، ابوہ مبتدا، قائم خبر، یہ مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بن کر یہ خبر بن گئی زیدن کی، اور زید مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا۔ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں زید قام، اب یہاں دیکھیں کہ زید کھڑا ہوا، تو یہ زید مبتدا ہے اور قام ایک جملہ ہے فعل، اور اس کے اندر ضمیر مستتر اس کا فاعل بن گئی ہوا، تو فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ بنا، جملہ فعلیہ بن کے بطویل مفرد کے یہ خبر بن گئی زید ان کی۔ تو یہی بات 8 نمبر میں کہی گئی ہے، وقد یکون الخبر جملۃ اسمیۃ او فعلیۃ او شرطیۃ او ظرفیۃ، کبھی جملہ شرطیہ بھی خبر ہو جاتی ہے، خبر جملہ ظرفیہ کی صورت میں بھی آتی ہے، لیکن جو ظرف ہوتا ہے وہ متعلق جملہ ہوتا ہے، اس میں کوئی فعل مقدر ہوتا ہے جس کے متعلق ہو کے وہ خبر بنتی ہے۔ جملہ شرطیہ کی مثال دیکھیں، زید ان جاءنی فاکرمتہ، زید اگر میرے پاس آئے تو میں اس کی عزت کروں گا، تو زید مبتدا ہے، اور ان جاءنی فاکرمتہ یہ جملہ شرط ہے، کیونکہ یہ ان حرف شرطیہ اس کے شروع میں آ رہا ہے۔ جاء فعل اور ہوا ضمیر اس کے اندر مستتر جو زید کے لیے ہے یہ اس کا فاعل بنے گی، اور نون وقایا یا متکلم ضمیر اس کا مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ ہوا اور شرطیہ ہو گیا۔ فا یہاں پہ جزائیہ ہے، اکرمتہ، اکرمتہ فعل اور تو ضمیر بارز اس کے فاعل ہے، اور ہو ضمیر متصل اس کا مفعول ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے یہ جملہ جزائیہ بن گیا، تو یہ جملہ شرطیہ جزائیہ کی صورت میں زید ان کی خبر بن رہی ہے۔ تو اکثر کے نزدیک یہ ہے کہ جو جملہ ظرفیہ ہو، کوئی ظرف آ جائے تو وہ ظرف براہ راست خبر نہیں ہوتا، بلکہ کسی فعل مقدر یا صفت مقدر یا شبہ فعل کے متعلق ہو کر اس کی خبر بنتا ہے، جیسے زید خلفہ کا، زید تیرے پیچھے ہے، تو یہاں خلفہ مرفوع نہیں ہے، تو خبر تو مرفوع ہوا کرتی ہے، ہم مرفوعات پڑھ رہے ہیں تو ہم کہیں گے یہ ظرف ہے، اور یہ مفعول فی بن رہا ہے، مضاف مضاف مل کے یہ بھی جگہ کا یا وقت کا مفہوم دیتا ہے۔ تو گھر میں، تو یہ جار مجرور بھی استقرہ مقدرہ کے متعلق ہو کر یہ اس کی خبر بن رہا ہے، جار مجرور براہ راست خبر نہیں ہوا کرتا۔ یہ 9 باتیں ہو گئیں۔ اب 10ویں بات ہے کہ ولا بد فی الجملۃ ضمیر یعود الی المبتدأ کلھا فیما مر، کہ جملہ کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو مبتدا کی طرف پلٹتی ہے، عائد ہوتی ہے، جیسے ہا ضمیر ہے، اور پچھلی مثالوں میں جیسے گزر چکا ہے کہ اس کے اندر مثلا قانون ہے یا استقرہ ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر ہے، جا کے اندر ہوا ضمیر ہے جو زید کے لیے پلٹ رہی ہے، تو خبر کے اندر یا صفت کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس کی طرف پلٹتی ہے۔ وَيَجُوزُ حَذْفُهُ عِنْدَ وُجُودِ قَرِينَةٍ، یہ 11ویں بات ہے کہ بعض اوقات یہ جو ضمیر ہے جملے کے اندر جو خبر بن رہی ہے مبتدا کی، اس جملے میں ضمیر حذف بھی ہو جاتی ہے، ذکر نہیں ہوتی، حذف کر دی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے قرینے کی ضرورت ہے، جیسے السمن منوان بدرہم، گھی 2 سیر ہے 1 درہم کا، اس کے اندر من ہو جو حذف ہے، یعنی اس گھی میں سے جو 2 سیر ہے وہ 1 درہم کا ہے، تو من ہو کو نہ بھی کہیں تو بات سمجھ آ جاتی ہے، اس لیے قرینہ اس کا موجود ہے۔ الکل البر بستین درہمن، 1 کر گندم جو ہے وہ 60 درہم کی ہے۔ یہاں دیکھیں کہ اگر ہم 1 کر گندم کہہ دیں
تو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں ایک کوری گندم مطلب ہے اگر ڈھیر لگا ہوا ہے گندم کا اور وہ کئی بوریاں پڑی ہوئی ہیں یا ڈھیر یا انبار لگا ہوا ہے، تو کوئی پوچھے کہ آج اس کا کیا ریٹ ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ ایک کر یا ایک من گندم 60 درہم کی ہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے۔ من ہو کہنے کی یہاں ضرورت نہیں پڑتی، یہ نہیں کہیں کہ اس میں سے ایک کر، تو وہ من ہو یہاں قرینہ موجود ہے کہ نہ بھی کہیں گے تو بات پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہاں بھی بستین من ہو درہمن، وہ ضمیر تھی جو الکر کے لیے عائد ہوتی تھی، راجع تھی، لیکن وہ قرینے کی وجہ سے محذوف کر دی گئی۔ نمبر 12، وقد یتقدم الخبر علی المبتدا، کبھی خبر کو مقدم بھی کر دیا جاتا ہے، یتقدم کہہ لیں، مجہول کہہ لیں، کہ خبر کو مقدم کر دیا جاتا ہے مبتدا پر، یعنی خبر پہلے آ جاتی ہے اور مبتدا بعد میں چلا جاتا ہے، جیسے فی الدار رجل، یہاں فی الدار جار مجرور خبر مقدم ہے کسی مقدر فعل یا شبہ فعل سے کے متعلق ہو کے خبر مقدم ہوگی، اور زید مبتدا مؤخر ہو گیا، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ وَيَجُوزُ لِلْمُبْتَدَإِ الْوَاحِدِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ، یہ 13ویں بات ہے کہ مبتدا ایک ہو اور اس کی خبریں کئی ہو سکتی ہیں، 2 3 4 5 6، جس کی کوئی حد نہیں، بہت سی خبریں ہو سکتی ہیں، جیسے زید عالم فاضل عاقل، زید عالم ہے، فاضل ہے، عاقل ہے، تو یہ خبر اول، یہ خبر ثانی، یہ خبر ثالث۔ 14 نمبر یہ ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ قِسْمًا آخَرَ مِنَ الْمُبْتَدَا، یہ تو تھا کہ مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے اور خبر مسند بہی ہوتی ہے، لیکن ایک مبتدا ایسا بھی ہے جو مسند الیہ نہیں ہوتا، وہ مسند بہی ہوتا ہے، اس کی کچھ مثالیں ہیں، لیکن اس میں کچھ شرط بھی ہے۔ شرط یہ ہے لیس مسند الیہ وہو صفۃ وقعت بعد حرف النفی، ایسی صفت ہو جو حرف نفی کے بعد ہو، او بعد حرف الاستفہام، یا حرف استفہام کے بعد ہو۔ یہ ما قائم زید، ما نافیہ کے بعد ہے، قائم زید، اور قائم جو صفت بن رہی ہے، یعنی اس میں فاعل اس میں مفعول کو صفت ہی بولتے ہیں، جس کے اندر بھی ایک ضمیر ہوتی ہے، یہ حمزہ استفہام کے بعد قائم زید آ رہا ہے، تو یہ اس کی شرط ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر نہیں ہوتا، پھر یہ خبر بن جائے گا اور زید مبتدا بن جائے گا۔ لیکن جب ہم کہیں گے ما قائم زید، تو پھر ہم قائم کو قائم مقام مبتدا کہیں گے اور زید کو قائم مقام خبر کہیں گے، کیونکہ اب یہ مسند الیہ نہیں ہے، یہ سمجھیں کہ خبر ہی ہے جس کو مبتدا قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ تھے مرفوعات کی کچھ چیزیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگلے لیکچر میں قرآن مجید کی مثالیں بھی اس سلسلے میں لاؤں اور ایک پورا لیکچر اس پر ہو جائے اور اچھی خاصی مشق ہو جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔